بچپن میں شیخ رشید کا نک نیم انڈا کیوں پڑا؟ اندر کی باتیں بتانے کے لیے شیخ رشید کا سورس کیا ہے؟ انہوں نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ یہ کیوں سمجھا جاتا تھا کہ ان پر کسی کا سایہ ہے؟ عامر جنرل مشرف کی بنائی ہوئی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کون سے صحافی سے اجازت لی؟ یہ کیوں لکھا کہ شہباز شریف تو نواز شریف کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن شیخ رشید نہیں چھوڑے گا؟ وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کے لیے گرم جیکٹ کیوں خریدی؟ یہ سب اور اس جیسے بہت سے سوالوں کا جواب موجود ہے شیخ رشید کی کتاب میں، جس کا نام ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک شیخ رشید کی سیاست کے 50 سال۔ اس کتاب میں شیخ رشید نے بچپن کی اور سیاست کی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور بہت سی ذاتی اور سیاسی باتیں چھپا بھی گئے ہیں۔ کتاب پڑھ کر جہاں بہت اہم اور دلچسپ باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہیں کچھ تشنگی بھی رہ جاتی ہے۔ نوک جوک کی کتاب کہانی میں اسی پر بات کریں گے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ بچپن میں ان کی طبیعت ایسی تھی کہ اگر کوئی مطالبہ کرتے تو ساتھ ہی دھمکی بھی دیتے۔ مثلاً اگر کہتے کہ فلاں چیز کھانی ہے تو ساتھ دھمکی دیتے کہ نہ کھلائی گئی تو سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دوں گا۔ مطالبہ پورا نہ ہوتا تو چھلانگ لگا بھی دیتے۔ اس وجہ سے تاثر یہ بن گیا تھا کہ ان پر کسی چیز کا سایہ ہے۔ ویسے تو آج بھی ان کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ ان پر کسی کا سایہ ہے۔ ایک بار تو شیخ رشید اپنی طرف سے خودکشی کر بھی چکے تھے۔ وہ تو ان کی زندگی تھی جو یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شیخ رشید مری گئے تو واپسی پر دیر ہو گئی۔ اس بات پر اتنی مار پڑی کہ شیخ رشید نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ ایک دکان سے نیلا تھوتھا خرید رہے تھے کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اس بات پر اور مار پڑی۔ پھر ناراض ہو گئے تو پنکھے سے لٹک گئے، لیکن لٹکنے کے بعد جب دم گھٹا تو تارے نظر آئے اور خودکشی کے سارے ارادے ہوا ہو گئے۔ پھر انہوں نے شور مچایا تو گھر والوں نے آ کر بچایا۔ اس کے بعد شیخ صاحب کو اپنی زندگی ختم کرنے کا کبھی خیال نہ آیا، یعنی ان کا شوق پورا ہو گیا۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ بچپن میں شیخ رشید کا نک نیم انڈا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو گھر میں انہوں نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں ان میں سے ایک مرغی ایسی تھی جو کسی کو اپنا انڈا نہیں اٹھانے دیتی تھی، چونچ وغیرہ مار دیتی تھی۔ لیکن شیخ رشید اس طریقے سے انڈا نکال لیتے تھے کہ مرغی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس وجہ سے گھر والوں نے انہیں انڈا کہنا شروع کر دیا تھا، اور میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ کتنا عجیب لگتا ہوگا جب کوئی ان کو انڈا کہہ کر پکارتا ہوگا۔ یہ تو تھی شیخ رشید کی کتاب میں درج چند ذاتی باتیں۔ اب آتے ہیں سیاسی باتوں کی طرف۔ شیخ رشید اکثر سیاسی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تاثر ہے کہ کوئی ہے جو انہیں اندر کی باتیں بتاتا ہے۔ اس کتاب میں شیخ رشید نے اپنی معلومات کا سورس بتا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افسروں کے ہاں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں، جو ان کے ہاں ڈرائیور کام کرتے ہیں، باورچی کام کرتے ہیں، یا جو ٹائپسٹ اور اسٹینوگرافر ہوتے ہیں، جو یہ ٹاپ سیکرٹ معلومات ٹائپ کرتے ہیں، وہ ساری خبریں شیخ رشید تک پہنچاتے ہیں۔ کتاب کے مزید صفحات پلٹیں تو ایک حیرت آپ کا استقبال کرتی ہے۔ حیرت اس بات پر کہ شیخ رشید تو اس وقت نواز شریف کے بدترین سیاسی مخالف ہیں، لیکن کتاب میں نواز شریف کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے وفاداری کا دم بھرا ہوا ہے، مالی معاملات میں نواز شریف کی ایمانداری کی گواہی دی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب نے اپنی اس کتاب میں۔ مثلاً صفحہ 140 پر لکھا ہے کہ شہباز شریف تو نواز شریف کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن شیخ رشید نہیں چھوڑے گا۔ پھر آگے صفحہ نمبر 147 اس پر لکھا ہے کہ میں نے نواز شریف سے وعدہ کیا کہ آخری سانس تک ان کے ساتھ رہوں گا۔ اس سے اگلے صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ
نواز شریف کے بغیر تو لاہور بے مزہ لگتا تھا۔ اور اس کتاب میں اس طرح کے جملے بھی ملتے ہیں کہ اب نواز شریف میرا لیڈر ہے، اس نے اپنا صنعتی کریئر تباہ کروایا، اپنے باپ اور بھتیجے کو قید کرایا، لیکن ثابت قدمی سے سیاست کی۔ صفحہ نمبر 176 اس پر 1993 میں اس وقت کا ذکر ہے جب نواز شریف کے صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات پیدا ہو چکے تھے، تو شیخ رشید نے نواز شریف کے بلند حوصلے کا ذکر کیا۔ لکھا ہے کہ نواز شریف کا پر اعتماد اور نورانی چہرہ مجھے اس روز جیسا نظر آیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب پڑھ کر پہلے تو بہت حیرت ہوئی، پھر احساس ہوا کہ شیخ رشید غالباً ایک کتاب پہلی بھی لکھ چکے ہیں۔ اس کا نام اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کا نام تھا فرزند پاکستان۔ یہ کتاب انہوں نے تب لکھی تھی جب کلاشنکوف رکھنے کے کیس میں وہ بہاولپور جیل میں قید کاٹ رہے تھے، اور اس وقت ان کی سیاسی وابستگی نواز شریف کے ساتھ تھی۔ تو نواز شریف کے حق میں لکھی گئی سطریں پڑھ کر لگتا ہے کہ شیخ رشید نے پرانی کتاب سے مواد بغیر دیکھے بغیر پڑھے اس نئی کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ اور اس بات کی مزید تصدیق صفحہ نمبر 140 پر ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ میں 7 سال قید لے کر بطور قیدی بہاولپور میں جیل کاٹ رہا ہوں۔ ماضی کا جملہ حال کے صیغے میں لکھا ہے۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ تب لکھا گیا تھا جب شیخ رشید کلاشنکوف مقدمے میں سزا کاٹ رہے تھے، اور تب کی لکھی باتیں دوبارہ پڑھے بغیر ریپروڈیوس کر دی گئی ہیں۔ اس بات کا ایک اور ثبوت صفحہ نمبر 154 پر ملتا ہے۔ شیخ رشید کا جو فارم ہاؤس ہے جسے انہوں نے فریڈم ہاؤس کا نام دیا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فتح جنگ روڈ پر ضلع کیمبل پور میں 250 کنال پر واقع ہے۔ ایک تو اٹک کو ضلع کیمبل پور آج کل کوئی بھی نہیں کہتا، دوسرا اگلی ہی سطروں میں یہ درج ہے کہ آج بھی تحصیل پنڈی گھیب سے تلگنگ کے بارانی علاقوں میں 1 کنال زمین 500 سے 1000 روپے تک مل جاتی ہے۔ 1 کنال زمین 500 روپے میں۔ پتہ نہیں شیخ صاحب نے یہ کون سے زمانے کی باتیں لکھی ہیں۔ کتاب کی کل صفحات ہیں 352، ان میں سے 246 صفحے جو کتاب کا تقریباً 70% بنتا ہے وہ اس دور کا احاطہ کرتے ہیں جب شیخ رشید کا نیا جنم نہیں ہوا تھا، یعنی انہوں نے نواز شریف سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی، پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور یہ صفحات پڑھتے ہوئے تاثر ملتا ہے کہ شیخ رشید نے بہت سی باتیں پرانی کتاب سے شامل کر دی ہیں اور شائع کرنے سے پہلے انہیں پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اب ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ شیخ رشید اور نواز شریف کے راستے علیحدہ ہوئے کیوں۔ ہوا یہ کہ جب جنرل مشرف نے حکومت وقت سے غداری کی، نواز شریف کا تختہ الٹا، تو نواز شریف تو کچھ عرصے کے بعد معاہدہ کر کے سعودی عرب چلے گئے اور اپنے سیاسی ساتھیوں کو یہاں بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ ایسے میں جب سن 2002 میں انتخابات ہوئے تو شیخ رشید نون لیگ کے ہی پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے درخواست بھی دی تھی لیکن انہیں ٹکٹ نہ دیا گیا۔ اس دوران جنرل پرویز مشرف چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی مدد سے کاف لیگ بنوا چکے تھے، تو چودھری برادران نے شیخ رشید سے بھی شمولیت کے لیے رابطہ کیا، لیکن شیخ رشید بتاتے ہیں کہ نوائے وقت کے مجید نظامی نے انہیں پابند کر رکھا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا۔ بعد میں جب مجید نظامی نے ہی انہیں کہا کہ شیخ صاحب اب آپ اپنے فیصلے کے لیے آزاد ہیں، تب شیخ رشید جنرل پرویز مشرف کی پارٹی میں شامل ہوئے۔ کتاب میں درج وہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی، وزیر خارجہ خورشید قصوری اور شیخ رشید کے ساتھ امریکہ گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ یعنی جمالی صاحب نے کہا کہ میں امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ سے اکیلے میں ملوں گا۔ جب وہ ملاقات جاری تھی تو شیخ رشید کو DGISI جنرل احسان کا فون آیا پاکستان سے، اور بعد میں جنرل پرویز مشرف کا بھی فون آیا، اور دونوں نے پوچھا کہ کیا ملاقات میں وزیر اعظم جمالی کے ساتھ وزیر خارجہ اور پاکستان کے سفیر موجود ہیں؟ شیخ رشید نے بتا دیا کہ نہیں ہیں۔
اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جمالی صاحب نے اکیلے ہی ملاقات پر اصرار کیا تھا۔ ان فون کال سے شیخ رشید ٹھٹک گئے، سمجھ گئے کہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ہوٹل کے باہر سیل لگی ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے جمالی صاحب کے لیے ایک گرم جیکٹ خریدی۔ جمالی صاحب کو انہوں نے وہ گفٹ دیا تو جمالی صاحب نے وجہ پوچھی تو شیخ رشید نے کہا کہ جمالی صاحب میں حالات اچھے نہیں دیکھ رہا، تو یہ آپ کے لیے الوداعی تحفہ دیا ہے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا۔ دلچسپی اور واقعاتی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کتاب کا یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ اب لکھا گیا ہے وہ بہت ہی بے ربط ہے۔ ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے اور اگلے ہی جملے میں بالکل مختلف بات شروع ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نئے باب اس کتاب کے وہ بہت ہی جلدی میں لکھے گئے ہیں اور بعد میں کسی سے پڑھوائے بھی نہیں گئے۔ ایک جملے میں پیپلز پارٹی دور کے امریکہ مخالف جلسوں کی بات ہو رہی ہے، اگلے ہی جملے میں عمران خان دور میں چینی کمیشن کی رپورٹ کا ذکر کر دیا ہے، پھر اس کی تفصیل بتاتے بتاتے واپس 2009 میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے۔ اس کتاب سے میری توقع تھی کہ شیخ رشید بتائیں گے کہ انہوں نے عمران خان کی حمایت کا فیصلہ کیوں کیا، حالانکہ عمران خان تو ان کے بارے میں بہت ہی منفی رائے رکھتے تھے۔ میری توقع تھی کہ شیخ رشید جو آج کل بیانات دیتے ہیں کہ نواز شریف GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، تو اس کی تفصیلات دیتے، وہ تمام حالات و واقعات بیان کرتے جس کی وجہ سے وہ انہیں GHQ کی پیداوار کہتے ہیں۔ یہ سب تو نہیں لکھا، لیکن ضیاء دور میں ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمن سے وہ خود جو ملاقاتیں کرتے رہے تھے ان کا احوال لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد 1 یا 2 بار ISI کے سربراہ سے وہ ملتے تھے، اور شیخ رشید کے مطابق ان کی سیاسی رائے کو جنرل اختر عبد الرحمن بہت اہمیت دیتے تھے۔ ایک قاری کے طور پر میں جاننا چاہتا تھا کہ شیخ صاحب نے شادی کیوں نہیں کی اب تک، کیا دل پر وہ کوئی چوٹ کھائے بیٹھے ہیں یا شادی کے ویسے ہی خلاف ہیں؟ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق اس بہت اہم سوال پر کتاب میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس پوری کتاب میں میرے لیے کوئی خبر ہے تو وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر نے ایٹمی پھیلاؤ کا اعترافی جرم کیا تھا تو اس وقت سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایسا انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دباؤ پر کیا تھا، لیکن شیخ رشید کہتے ہیں کہ اس بیان کے لیے ڈاکٹر قدیر پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا، بلکہ یہ بیان انہوں نے اپنی مرضی سے دیا تھا۔ تو میری رائے میں کتاب بہرحال اس لائق ضرور ہے کہ سیاست اور صحافت کے طالب علموں کو پڑھنی چاہیے، لیکن شیخ رشید صاحب اگر ایک دفعہ تمام کتاب خود بھی پڑھ لیں تو ایک تو ان سطروں پر نظر ثانی ہو جائے گی جو پرانی کتاب سے لے کر ہو بہو چھاپ دی گئیں، دوسرا شیخ صاحب کی موجودہ سیاست اور زندگی کے جن گوشوں پر بات ہونا رہ گئی ہے وہ بھی شامل کی جا سکے گی۔